السلام علیکم مسلمانوں، آخر کار یہ کیا زمانہ آ گیا ہے اور کون سے دور میں ہم زندگی جی رہے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں۔ مظفر نگر کے چرتھاول میں اب سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے ایک نعیمہ یاسمین نام کی خاتون کا مرڈر ہوا پولیس کو ملا، لیکن جب پولیس پرشاسن نے اس سارے معاملے کو ڈیڈ باڈی کو دیکھا اور چیک کیا تو دیکھا کہ اس کی گردن پر تیز دھار ہتھیار کے ذریعے اس کو ریتا گیا۔ تو اسی کو لے کر پولیس پرشاسن نے وہ ڈیڈ باڈی اٹھائی اور اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب پولیس پرشاسن نے اس پورے معاملے کی باریکی سے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اس پوری کوشش میں دیکھنے کے لیے ملا کہ باقاعدہ چرتھاول ہی کے علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن میں نعیمہ یاسمین کے غائب ہو جانے کی رپورٹ ملی۔ اب وہاں سے ہی اصل قاتل اور اصل مجرم کا سراغ پولیس پرشاسن کو مل جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ حیرت کریں گے اور آپ کو بھی بڑا تعجب ہوگا اور آپ بھی سوچیں گے کیا ایک عالم دین جو ایک مسجد میں امامت کرا رہے ہوں، جو بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہوں، جو لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح کرتے ہوں، جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہوں، جو باشرح ہوں، با حیا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب انسان کے سر پر شیطان سوار ہوتا ہے، جب انسان اپنی خواہشات نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، جب انسان اللہ کے فرمانوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، جب انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے تو اس صورت میں عالم اور جاہل برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب دیکھنے والا بالکل اندھوں جیسا کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ تو چرتھاول میں جو مظفر نگر میں پڑتا ہے، وہاں کے امام صاحب ہی پر شبہ جاتا ہے اور باقاعدہ یہ بات حقیقی طور پر بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ پولیس پرشاسن باقاعدہ تحقیق کرتے 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 آخر کار مجرم تک پہنچ جاتے ہیں، اور مجرم کوئی اور نہیں، امام صاحب خود اپنی بیوی کو مارنے والے۔ ناظرین، آپ حیرت زدہ ہوں گے، یقیناً ماحول بڑا سنگین چل رہا ہے۔ بہت ساری خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار۔ یہ سب صرف اور صرف 2 وجوہات سے ہو رہا ہے۔ پہلی چیز مال ہے اور دوسری چیز عورت ہے، نفسانی خواہشات۔ مرد کو اگر کسی عورت کا چسکا ہے یا کسی عورت کو کسی غیر مرد کا چسکا ہے تو عام طور پر یہ واردات اسی پیلل میں ہوتی ہے، اسی تناظر میں ہوتی ہے، یا اسی طرح مال کا چکر ہے۔ بڑے بزرگوں کا قول ہے کہ 3 وجہ سے بھائی بھائی کو بھی مار دیتا ہے: زر، زن، زمین۔ زر مال و دولت، زن عورت، اور زمین باغات، کھیت، کھلیان۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان کا، یہاں تک کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے، جیلوں میں اور قید خانوں میں سروے کیجئے اور بہت سے لوگوں سے جائزہ لیجئے، اپنے نفس کی خاطر اور مال کی لالچ اور طمع میں انسانوں نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا اور آج وہ سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ میں نہیں کہتا ہو سکتا بہت سے لوگ معصوم بھی ہوں، ایسا بھی واقعات ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس دنیا میں دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب ایک انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ہر ایک کام، ہر ایک برا کام کر گزرتا ہے۔ تو ایسا ہی چرتھاول مظفر نگر میں امام صاحب نے کیا کہ ان کو عشق ہو چکا تھا آسام سے آئی ہوئی ایک لڑکی جس کا نام نعیمہ یاسمین تھا۔ لیکن جب نعیمہ یاسمین کو اس بات کا علم ہوا کہ امام صاحب کے تو 3 بچے اور پہلے سے بیوی ہے، شادی شدہ ہیں، انہوں نے صرف بہکا کر میرا استعمال کیا اور میرے سے شادی کر لی، تو نعیمہ خاتون نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ امام صاحب روز روز کے جھگڑوں سے اس سے تنگ آگے تھے، اپنے ایک میرٹ کے ساتھی کو اٹھایا اور 12,000 اس کو فروتی دی اور اپنی بیوی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوایا اور خود ہی نے اپنی بیوی کے گلے کو چاقو یا چھری سے ریت ڈالا۔ حیرت ہے، بہت زیادہ افسوس ہے۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں کسی مسجد یا امام صاحب کی ایسی پول نہیں کھولنی، لیکن یہ خبر ہوئی ہے، یہ خبر شائع ہے، بالکل وائرل ہے، حقیقت بتانی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے
کہ عالم ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، دنیا میں جو اس کی قانونی اعتبار سے سزا ہے وہ تو ملے، لیکن انسان کو اللہ کے حضور بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ہمیں ان پر چلنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں رہ کر، مدرسوں میں رہ کر، امام بن کر، مسجد کے محتمم بن کر یا متولی بن کر یا آپ کچھ بھی بن جائے، آپ کبھی بھی شیطان کے پیچھے کرنے سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ موت تک ہمیں ڈر ہے، موت تک اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ایمان کا مل جانا بڑے فخر کی بات ہے، علماء کہتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو بچانا بڑی فکر کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کے حقدار ہیں، لیکن اگر آپ کا خاتمہ یا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو میرے بزرگوں، نوجوانوں اور بہنوں، یقین جانیے یہ دنیا بھی ہمارے لیے جہنم ہے اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی دنیا بھی ہمارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنی خود کی فکر، خود کی اصلاح کرنی چاہیے اور کسی اللہ والے اہل اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اٹھانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور نفس کے اور شیطان کے چنگل سے بچتے رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا آپ اس جانکاری کو اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ گمراہی سے اور غلط کاموں سے بچ جائیں۔ السلام